نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي پارہ نمبر 19 کا خلاصہ متکبرین تمنا کریں گے، کس بات کی تمنا کریں گے؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ جو لوگ اللہ رب العزت سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ اپنے تکبر میں اتنے بڑھ گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ رب العزت خود ہماری رہنمائی فرمائے یا فرشتے ہم کو نظر آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سراسر انکار کر دیتے، مانتے ہی نہیں یہ باتوں کو اپنی سرکشی میں۔ آگے فرمایا ہے کہ فرشتے کی یہ جو تمنا کر رہے ہیں، آگے آیت میں اللہ فرما رہے ہیں تو ان کو فرشتے دکھائی دیں گے، اس وقت دکھائی دیں گے جب ان کی موت کا وقت ہوگا، ہے نا۔ پھر وہ فرشتے آئیں گے اور ان کو جہنم میں لے جائیں گے، جہنم میں ڈھکیلیں گے، تب یہ لوگ کہیں گے کہ یا ربی ہماری مدد فرما، ہے نا، اللہ سے مدد مانگیں گے۔ آگے فرمائے کہ مشرک کی حسرت و ندامت۔ اس میں ایک واقعہ درج ہے کہ جو کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر کافر اپنی انگلیاں کاٹنے لگیں گے کہ آیا یہ صحیح ہے یا حقیقت ہے یا غلط ہے، کیا ہے وہ خواب دیکھ رہے اس طریقے سے۔ تو پھر حسرت اور ندامت سے کہے گا کہ اے کاش میں فلاں بن جو فلاں بندہ ہے نا، فلاں کو دوست نہیں بناتا۔ تو اس میں ایک واقعہ پیش ہے کہ وہ کس کو فلاں کو دوست نہیں بناتا۔ تو ایک بندہ تھا جس کا نام عقبہ بن ابی مطیع، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ دعوت کو قبول کرنے کے بعد جب اس کے دوست کو پتہ چلا تو اس کے دوست کا نام تھا ابی بن خلف، تو اس نے اس کے دوست کو جیسے بھڑکایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بات کی، غلط بات کی، دین اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ تو اس سے کیا ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ کر پھر سے وہ کفر اختیار کیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ دونوں جنگ بدر میں شامل ہوئے، اب جنگ بدر میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو اسی واقعے کی وجہ سے کل قیامت کے روز وہ عقبہ کہے گا کہ اے کاش میں فلاں کو یعنی ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپناتا۔ آگے فرما رہے شکوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کی شکایت کریں گے اللہ سے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں قوم سے مراد کافر لوگ ہیں، لیکن مسلمان کو بھی اس آیت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھے، اس پر عمل کرے اور اسے آگے پہنچائے بھی۔ ہماری کوتاہی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی شکایت کر دے۔ آگے قدرت باری تعالیٰ، اللہ رب العزت کی قدرت کے بارے میں ہے، الم تری الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سائے کو کیسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس سائے کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کر کے رکھ دیتے۔ پھر اللہ نے سورج کو اس پر دلیل بنایا دیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب سورج زوال کے وقت ہوتا ہے اوپر آ جاتا ہے تو سایہ پھر سمٹ جاتا ہے، سمٹ جانا یعنی تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو پھر سایہ مشرق کی طرف جاتا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم آہستہ آہستہ سائے کو اپنی طرف سمیٹتے رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ سایہ وہی جب ہم چلتے ہیں تو ہماری پرچھائی پڑتی ہے، اس کو سایہ بولتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا سایہ ہے، وہ سائے کی بات ہو رہی۔ آگے فرمائے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں، لیکن اس پر میں تم سے کوئی اجر
نہیں مانگتا، اجرت ہوتی ہے نا، جیسے کوئی کام کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کر رہے ہیں لیکن کوئی اجر نہیں مانگ رہے اس سے، لوگوں مجھے اجر دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجرت علی التعلیم، یہاں پہ ایک سوال ہو جاتا ہے نا کہ بھائی جو علماء اکرام مولانا مدارس میں جو دین پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ہاں تو اس پہ وہ پیسہ لیتے ہیں، یہ جائز ہے کیا؟ قرآن کی یہ آیت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیسہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو اس پر کہا گیا ہے کہ دیکھیں اجرت، اگر بندہ خالص پیسے کمانے کے لیے دین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ ہاں، اب وہ اپنی زندگی کا جو وقت لگا رہا ہے سارا وہ دین کے لیے لگا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اب اس کے تحت میں اگر اس کو کچھ اجرت مل جاتی ہے، کچھ ہدایے مل جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ قبول ہے۔ اور اگر جیسے ہمارے آج کل کے مساجد میں علماء اکرام ہیں، حفاظ ہیں، وہ لوگ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے کہ بھائی اس میں تنخواہ بہت کم مل رہی ہے، ہاں، اور خرچے ہمارے پورے نہیں ہو رہے، اگر وہ قرآن کو حفظ کرنا چھوڑ دے، باقی بچوں کو پڑھانا چھوڑ دے تو اسلام کیسے باقی رہے گا؟ تو اسی لیے ہمیں ان کی امداد بھی کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ آگے عباد الرحمن کی صفات کا ذکر ہے۔ ایک بندے کو عبد کہتے ہیں، عباد بہت سارے ہو گئے، یہاں پر فرمایا یہاں سے عباد الرحمن کے اوصاف کو بیان کیے جا رہے ہیں کہ عباد الرحمن کون ہوتے، اور امت مسلمہ کو اس سے سبق ملتا ہے کہ عباد الرحمن بنے اور ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش بھی کرے، اور ان کے اوصاف کے مطابق ہماری زندگی پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ زمین میں ان کے اوصاف یہ ہے کہ زمین میں جو بندے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، رحمان کے بندے، آہستہ سے چلتے ہیں، پیر گھسڑ کے نہیں چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا ہے، آہستہ عاجز کے ساتھ۔ پھر فرمایا جب جاہل ان سے بات کرے تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں اور وہاں سے چل دیتے۔ یہ نہیں کہ بات کا بتنگڑ بنانا ہے، باتوں میں الجھانا ہے، ایک بات کے اوپر دوسری بات، بحث پہ بحث نہیں۔ پھر رات سجدے میں اور قیام کی حالت میں گزارتے، اس کا مطلب کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ یعنی میانہ روی یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، درمیانی حساب سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہ سے گزرتے بھی نہیں ہیں، جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں سے جاتے بھی نہیں ہیں، وہ راستہ چلتے ہی نہیں ہیں، وہاں کھڑے بھی نہیں ہوتے ہے نا۔ اور پھر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، پھر اور دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں متقین کا امام بنا، نیک لوگوں کا امام بنا۔ ان اوصاف کی مزید تفصیل آگے استاد محترم کی کتاب ہے اللہ کے بندے، اس میں درج ذیل ہے، اس میں دیکھا جائے۔ آگے فرمایا عباد الرحمن کے اوصاف اپنانے کا نتیجہ کہ اللہ کیا دیتے ہیں اگر یہ اوصاف ہم اپنائیں گے تو، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام۔ فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمن کے جو اوصاف اپنائیں گے تو اس کے نتیجے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے، وہاں ان کا استقبال دعا اور سلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ رہنے کی بہترین جگہ ہے۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہو رہا ہے، اس سورت کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن یعنی ایک جیسے تکلیف تڑپ ہوتی ہے نا، لعل باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بے حد فکر ہوتی کہ لوگ کلمہ پڑھیں، ہے نا، دین اسلام قبول کرے، دین پر آئے اور جنت میں جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے بھی بہت تھے اور محنت بھی بہت کرتے تھے، لوگوں کی باتیں برداشت بھی کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آپ کی بات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے تو
کیا آپ کڑتے کڑتے ہی اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اللہ فرما رہے کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا بھی مت کڑو، آپ کا کام دعوت دینا، آپ دعوت دو، ہدایت دینا ہمارا کام ہے نا۔ فائدے کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ سابقہ امت جو پچھلی امتیں گزری ہے وہ اپنے انبیاء نبیوں کو ہے نا فرمائشی معجزات مانگتی تھی، وہ پورے معجزات بھی وہ دعا کرتے انبیاء علیہ السلام، اور وہ معجزات اللہ رب العزت پورا کرتے، لیکن وہ قوم جاہل قوم پھر بھی ایمان نہیں لاتی تھی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ لوگ معجزات کا ذکر کرتے، اللہ نے کافی معجزات جو پورے کر کے دکھائے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، جیسے قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ مشرکین مکہ کو سمجھایا جائے کہ تمہارے پاس جو دلائل آ چکے ہیں ان میں غور و فکر کرے اور ایمان لے آؤ، مزید فرمائش معجزات کا مطالبہ نہیں کرو، ہے نا، جیسے پہلے سابقہ امتیں کرتی تھی۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا ہے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، انہیں دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ میں ڈرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ لوگ جھٹلا نہ دے، اور پھر اوپر سے ایک چیز ایسا ہو گیا تھا کہ میں نے ایک قبطی کا یعنی فرعون کی جو قوم کا لوگ ایک آدمی تھا اس کا میں نے قتل کر دیا تھا، قتل ہو گیا، ایک موسیٰ ایک فائٹ مارا تو وہ مر گیا تھا۔ تو اب یہ لوگ جو ہے اس کو گناہ سمجھتے تھے، تو اس سلسلے میں کہیں میرے کو وہ لوگ نہ قتل کر دے، یہ بھی ایک ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، اس کو بھی نبوت عطا کر، اور اس کو میرے ساتھ بھیج، تاکہ کیا ہے نا میں اب جب بات کروں تو میری بات کو پختگی سے وہ بھی ہے نا یعنی اس بات کی دلیل کے طور پہ کھڑا رہے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، جو کہہ رہے اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ فرعون کو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو یہ آپ بھیج دو ان کو، اس بات کی وہ تصدیق بھی کرے، ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے آگے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور یہ کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے نفع یا نقصان کے مطلب پہنچا سکتے ہیں، یہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب ان کو کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے کیا کہا، بھائی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے، اب ہم بھی انہیں کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب ہمارے دشمن ہیں سوائے اللہ کے، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سوائے اللہ کے، اللہ ہمارے دوست ہے، اللہ ہمارے معبود ہے، یہ سارے ہمارے دشمن ہیں۔ کیوں ہمارے دشمن ہیں؟ کیونکہ انہی کی وجہ سے، انہی کی عبادت کرنے کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ شرک ہو رہا ہے نا۔ پھر آگے فرمایا قلب اطہر پر وحی کا نزول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، دل مبارک پر وحی جو آتی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ نزول وحی کے مقابلے کو کے مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل امین آتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر، تو آپ کے قلب پر اترتی تھی۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہے یعنی ہو جگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے اور آپ کو وحی پڑھ کے بتاتے، آپ وحی کو حفظ بھی کرتے اور آگے صحابہ لکھتے بھی تھے اس کو۔ اور دوسری بات بتائی گئی ہے کہ نبی اگر سوتے ہیں تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا۔ اسی طرح اگر انسان سوتے ہیں تو انسان کی آنکھ بھی سوتی ہے اور انسان کا دل بھی سوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کو بیداری کی حالت میں یعنی جگتے ہوئے کی حالت میں بھی وحی ملتی تھی اللہ کی طرف سے، اور جب نبی سوتے تھے آرام فرماتے تھے تب بھی وحی ملتی تھی، تو وہ وحی بھی قرآن میں ہی شمار ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا کہ مشرکین مکہ کی تردید، کہ مشرکین کہتے تھے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
شاعر ہے اور قرآن کریم شاعری ہے، شاعری کی کتاب ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت بیان فرمائی ہے، کہ مذمت یعنی ان کے بارے میں جسے ہم کہیں گے اپنے الفاظ میں ان کی بد عملی، ان کے بد اخلاق کے بارے میں مذمت کی ہے، کہ جیسے یہ بندہ خراب ہے نا ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمائی ہے کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کون چلتے ہیں؟ گمراہ لوگ چلتے ہیں، وہ نہیں چلیں گے جس کو حق کا راستہ پتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شعراء جو ہے نا اپنے شعر و شاعری کرتے اکثر جو ہے خیالی وادیوں میں گھومتے ہیں، جیسے ایک وادی ہے اس میں گھوم رہے، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، کبھی پیڑ کو آسمان میں اڑا رہے، کبھی آسمان کو کچھ کر رہے ہیں نا، تو اپنی شاعری میں کچھ بھی بکتے ہیں وہ، تو یہ ان کے بس خیالی پلاؤ ہو گئے، جیسے اپنے الفاظ میں کہے تو، یعنی شاعری ایک خیالی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ اہل ایمان اور عمل صالح، جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں، وہ بھی کوئی شاعری کرتے ہیں، لیکن وہ کہاں کیسا کریں گے؟ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی شان میں شاعری کرتے تھے، تو وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، لیکن یہ جو شریعت کے دائرے کے خلاف کرتے ہیں وہ سارے کی پٹائی ہونے والی ہے کل۔ آگے سورۃ النمل، یہ سورت میں سورت نمبر 18 آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں چونٹیوں کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام نمل عربی میں کہتے ہیں اور اپنی زبان میں ہم چونٹی کہتے ہیں، تو چونٹیوں کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بھی اسلام کی جو بنیادی چیزیں عقائد کے متعلق توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور دولت کا ذکر ہے یہاں پر، اور آگے پھر فرمایا ہے کہ ملکہ بلقیس کا قصہ بھی ہے۔ پھر آگے ہے کہ تذکیر بالایام اللہ کے ضمن میں مختصر سابقہ امتوں کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے، جو پہلے پچھلی امتیں گزر چکے ہیں ان کے بھی کچھ واقعات ہے اس صورت میں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس ہو کر مصر کی طرف آ رہے تھے اپنے اہلیہ گھر والوں کے ساتھ، تو انہوں نے راستے میں جو ہے آگ دیکھی، کوہ طور جو پہاڑ ہے وہاں پر آگ دیکھی تو اب سرد موسم تھا، اب ان کی اہلیہ حاملہ بھی تھے، تو آگ سے بچنے کے لیے کچھ تھوڑا گرمی کی ضرورت بھی تھی، تو جب موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھے تو انہوں نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں جا کر وہاں سے آگ لاتا ہوں تاکہ کچھ سیک سکے، ہے نا، اور اگر نہیں تو پھر میں وہاں لوگوں سے راستے کا بھی پتہ کر کے آ سکتا ہوں، کہ آگ ہے تو وہاں کچھ لوگ آگ سیکتے بیٹھے ہوں گے، تو وہاں سے راستے کا بھی پتہ کر لیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے تو کوہ طور پہاڑ کے وہاں وہ آگ نہیں تھی، دیکھیں دکھنے میں آگ نظر آ رہی تھی لیکن وہ ایک نور تھا۔ تو فرمایا کہ موسیٰ، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں اور میں نے تم کو یہاں پر لایا ہے، کیوں؟ کیونکہ تمہیں نبوت سے نوازوں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، معجزات دیے، جو لکڑی جو ان کا عصا ہوتا وہ پھینکتے زمین پر تو وہ صاف بن جاتا، ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے تو وہ سفید روشن ہو جاتا ہے نا، تو یہ معجزات بھی دیے، اور فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، وہاں جا کے ان کو دین کی دعوت دو، ہے نا، یہ حکم دیا اللہ نے۔ آگے فرمایا کہ نبی کی وراثت، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو والد محترم، ان کے جو ابا تھے، ان کے ابا ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، تو داؤد علیہ السلام کی طرف سے وراثت ملنے کا بیان ہے۔ اب وراثت سے مراد یہی نہیں ہے کہ مال و دولت ہے، وراثت سے مراد ہوتا ہے علم، جو انبیاء علیہ السلام کے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اگر جو انبیاء علیہ السلام مال و دولت چھوڑتے ہیں وہ سارا صدقہ ہوتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے پاس سلطنت تھی اور نبوت تھی، تو وہی سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ داؤد علیہ السلام کے 19 بچے تھے، لیکن
وراثت ملی کس کو؟ صرف سلیمان علیہ السلام کو ملی. کیوں؟ کیونکہ نبی کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے. اگر مال و دولت ہوتی تو مال و دولت پوری آپس میں برابر سے تقسیم ہو جاتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور سلطنت تھی، سلطنت میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، سارے نہیں ہوتے، اسی لیے ان کو وراثت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا کہ پرندوں کی بولیوں کا علم. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، اللہ نے ان کو جو بادشاہت دی تھی، صرف یہی نہیں کہ بادشاہت لوگوں پہ نہیں، ان کو بادشاہت جانوروں پر، پرندوں پر بھی تھی، جنوں پر تھی، انسانوں پر تھی. اب یہاں پہ دیکھیں پرندوں کی بولیوں کا ذکر فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت میں جہاں دیگر کئی چیزیں عطا کی تھی، وہاں پر پرندوں اور جنوں کی بولیوں کا بھی علم تھا. بول یعنی ان کی باتیں، کہ پرندوں کی بولی بھی سلیمان علیہ السلام سمجھتے، جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے. پرندوں کا جو ذکر کیا گیا یہاں پر، اس میں آگے ایک ہدہد نامی پرندے کا ذکر ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، ان کا سروے کیا، تو اس میں ایک پرندہ ہدہد، اتنا سا پرندہ ہے وہ ہدہد، سلیمان علیہ السلام کو نظر نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا ہے. اگر وہ مجھے آ کر اپنے غائب ہونے کی اس بات پر عذر پیش نہیں کرتا ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. دیکھیں ایسے الفاظ ہے قرآن میں، سخت سزا. اب ایک اتنے پرندے کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا. تو اتنی دیر میں ہدہد آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک جگہ گیا تھا باغ صبا میں، وہاں دیکھا ایک عورت ہے جو حکمرانی کر رہی ہے لوگوں پر، یعنی وہ رانی ہے، ملکہ ہے، اور وہ لوگ ہیں نا جو گمراہ ہو گئے کہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے ایک واقعہ آیا اس سے پہلے کہ چونٹی کا نا، کہ جو صورت ہے اس نام کی، تو ایک چونٹی تھی جو جیسے چونٹی سردار نہیں، اس نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ یا ایھۃ النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو آ رہا ہے وہ تمہیں یعنی دیکھے نہیں اور ایسی رونتے ہوئے چلے جائے. تو دیکھو ایک چونٹی، اتنی سی چونٹی باقی چونٹیوں کی فکر کرتی ہے، اور آج ہم انسان اتنے بڑے ہیں، پورے ورلڈ پر کنٹرول کر رہے ہیں دنیا پہ، لیکن باقی مسلمانوں کی فکر میں نہیں ہے. اللہ ہدایت دے. تو آگے فرمایا کہ اس پر چونٹی نے کلام کیا. ٹھیک ہے نا، یہ چونٹی کے کلام کو سلیمان علیہ السلام نے سنا. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہم کر رہے تھے اس میں اور بھی آگے ہے ماشاءاللہ قصہ، یہ مختصر طور پہ میں نے بتایا ہوں. پھر سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، ہدہد پرندے کو کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو. ایک کام کرو، میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کی طرف ڈالو، اور وہاں کھڑے رہ کے دیکھو کہ اس کا کیا نتیجہ ملتا ہے، آپ کو کیا رزلٹ آتا ہے نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، کہ اس خط میں کیا لکھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آ جاؤ. اس کو یہ خط لکھا ملکہ بلقیس کو. اب ملکہ بلقیس کا واقعہ دیکھیں. قالت، ملکہ بلقیس کہہ رہی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے منتریوں جو ہوتے ہیں نا، وزیروں، میرے پاس ایک خط ڈال دیا گیا ہے. تو جو وزیر ہوتے ہیں وہ کہتے ملکہ صاحبہ ہم بڑی طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم جان کی بازی لگا دیں گے، لیکن یہ جو خط ملا ہے اس کا ابھی حل کیا ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے. پھر آگے فرمائے کہ توحید پر انتہائی بلیغ خطبہ دیا ہے. قل الحمد للہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. گزشتہ آیات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص کو بیان کیا گیا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ اور متفقہ موقف
اور مشن اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا تھا۔ سارے انبیاء ایک ہی بات کہتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اس پارے کے آخری میں خطبہ کے آداب، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور منتخب بندوں پر سلام، منتخب یعنی جو چنندہ بندے ہوتے ہیں اللہ کے، بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے، یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا کر رکھا ہے۔ یہاں اللہ خود سوال پوچھ رہے کہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا اللہ کے ساتھ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو پوچھتے ہو، جس کو پکارتے ہو، کون بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر پارہ نمبر 19 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔